بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں کروڑپتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسا کہ 3 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا معلومات ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ کچھ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وہ پر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس کی حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اجابت قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کے تیری طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، اور اسماء حسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے۔ میری یہ حاجت صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی، ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی سے میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، دن رات مانگے، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگے۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سیدھا ریس ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے ہو گئی ہے۔
اور جو بہن بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرض اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، یا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، حتیٰ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہے، لگاتار پڑھتے رہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ تو سامنے میں نے اسکرین پر یہ لکھ دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول و آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں، اتنا ہی پڑھنا ہے، صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارک کو پڑھتے رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوگی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑپتی ہو جائے گے، اربپتی ہو جائے گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی، وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔